ویلکم بیک ٹو دا شو. اور سوالوں کا سلسلہ جاری ہے آپ کے، اور اس میں لاہور سے خالد صاحب. میاں صاحب کے دور میں 99 کے دور میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کافی پیش رفت کی تھی واجپئی گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے یا پھر جو سنا ہے وہ یہ ہے کارگل کا واقعہ ہوا. کارگل کے واقعے میں میاں صاحب کو آرمی نے کانفیڈنس میں نہیں لیا اور یہ اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے جو سیاسی ماحول بہتر ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، گورنمنٹس کے درمیان کشمیر کے معاملے میں، وہ دوبارہ پیچھے چلا گیا وہ کام. اور اس کے بعد یہ کنفیوژن ابھی تک ہمارے مائنڈس میں چلتی ہے کہ اصل میں اس کی وجہ سے کشمیر کا ایشو دوبارہ اس کا نہ کوئی سیاسی حل نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی عسکری حل نہیں کر رہا ہے، اور وہ ابھی تک کافی افیکٹ ہوا. اس پہ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب ہندوستان کے ساتھ پیس پائپ امن چاہتے تھے، اور اس وقت 1999 میں جب واجپئی صاحب کو دعوت دی اور وہ آئے، بہت معاملہ آگے بڑھ چکا تھا. مگر اسی وقت جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے نہیں ہونے دینا یہ، اور پھر یہ کارگل کا واقعہ انہوں نے پلاننگ کی. میاں صاحب کو پہلے تو پوری بریف نہیں دی کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. جب کچھ ہوا لگی تو ان کو مس لیڈ کیا، جیسے کہ نہیں فکر نہ کریں، یہ تو کشمیری ہیں، ہم تو ہے ہی نہیں، اور یہ کشمیر لبریٹ ہو جائے گا. میاں صاحب کو تو میرا خیال بڑی لیٹ سٹیج پہ یہ پتہ چلا امریکنوں سے یا انڈین سے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور مگر اٹ واز ٹو لیٹ. اور اس وقت پھر میاں صاحب کو سچویشن کو بچانا پڑا، واشنگٹن جا کے اور بل کلنٹن کی ریکویسٹ کرنی پڑی کہ واجپئی صاحب کو کریں کہ بمباری بم کریں اور ہم ریٹریٹ کرتے ہیں وہاں سے. اور یہ مشرف صاحب کے کہنے کے اوپر یہ کیا کہ ہمیں بچائیں اب وہاں سے، ہم انڈر اٹیک آ رہے ہیں، ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں، ہم نے واپس آنا ہے، اور واپس جب آئیں گے تو ہمارے پہ بمبارڈمنٹ ہوگی تو ہمارے مارے جائیں گے. تو واجپئی صاحب نے کہا نکل جائیں یہاں سے، ہم بمبارڈمنٹ نہیں روکیں گے. تو وہ جب ریٹریٹ کیا تو کافی لوگ مارے گئے ہمارے. اٹ واز اے ڈیزاسٹرس آپریشن. اچھا، اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر مشرف کے ساتھ جھگڑے اسی چیز کے اوپر ہوئے. میاں صاحب نے مشرف کو نکالنے کی کوشش کی، مشرف نے کو کر دی. اب آئیے مشرف صاحب، کشمیر تو بھول گئے نا اس وقت، آپ کے تو اتنے برے حالات تھے. پھر اس کے بعد 1-1.5 سال کے بعد مشرف صاحب کو بات سمجھ آئی کہ اچھا یار ایسے تو کام نہیں چل سکتا، ذرا کشمیر کے اوپر اب میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور تھوڑی سی پیش قدمی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آگرہ جاتا ہوں اور جا کے کوئی ڈیل کرتے ہیں. تو یہ بڑی امیدیں لے کے گئے تھے کہ جی میں آگرہ جا کے اور واپس جو ڈائلاگ ہے وہ پھر سے شروع کرتے ہیں. بیکاز ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو سٹیبل کرنا ہے، لڑائی جھگڑے بند کریں، ہم اندرونی حالات کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا اس کو سٹچ اپ کر دیں. اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر کسی چیز کی نہیں ہے کہ کوئی سیاستدان بیچ دے گا ہمیں. ناؤ وی آر ان چارج، نو پرابلم، اب جا کے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں انڈیا کو. تو یہ گئے تھے وہاں ٹھنڈا کرنے انڈیا کو، اور مگر وہاں کامیابی نہیں ہوئی، واپس آ گئے. مگر انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی. تو پھر میرا خیال ہے ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے پھر ہاتھ پٹایا اور واجپئی صاحب نے ہاتھ لے لیا. ان کا ایک کانفرنس تھی، اور اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور ڈائلاگ کا بیہائنڈ دا سینس. اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز، فارن آفس اور ان لوگوں نے بیک چینلز کے ذریعے بہت بات کو آگے لے گئے اور ایک کشمیر فارمولہ بنا لیا، جو کہ 4 پوائنٹ یا 5 پوائنٹ فارمولہ تھا. خورشید قصوری صاحب کی کتاب کے اندر، جو کہ اس وقت کے فارن منسٹر تھے، بہت سے ڈیٹیلز ہیں اور اس پہ سب تسلیم کرتے ہیں. میری خود بات ہوئی تھی انڈیا کے اندر اس وقت منموہن سنگھ صاحب تھے پرائم منسٹر. تو میں نے منموہن سنگھ صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ آف دا ریکارڈ کانورسیشن تھی نا، پرائیویٹ میٹنگ ود منموہن سنگھ صاحب، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو تیار تھے، پاکستان بھی تیار تھا، مگر پاکستان کے اندر مشرف ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تھا اور 2007 میں، اور یہ جو سارا سلسلہ تھا ہم بڑے قریب تھے کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھانے میں اور کچھ مکمکا کرنے میں، جس کے ساتھ جو لب لباب یہی تھا کہ کشمیر کو فریز کر دیتے ہیں، جو سارے دونوں کشمیر ہیں ان کو آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، تجارتیں شروع ہو جاتی ہیں، سارا کچھ سٹیٹس وہی رہے گا مگر آنا جانا شروع ہو جائے گا، آٹونومی ہو جائے گی دونوں طرف سے. اور 50 سال کے بعد ہم جب سب معاملے ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو جائے گا. تو 50 ایئرس فرام ناؤ ہم اس کو ملتوی کر دیتے ہیں، فائنل سولوشن آن کشمیر، آپ کا ہمارا یہ آزاد.
تو اس کے اوپر طے ہو گیا تھا سارا کچھ. مگر پھر مشرف ڈیسٹیبلائز ہو گیا. مشرف کے پاس ہمت نہیں تھی کہ اس چیز کو آگے بڑھاتے. فوج کے اندر سے بھی ریزسٹنس آ رہی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. جتنا وہ کمزور ہوتا گیا تو یہ اتنا ہی ایجنڈا پیچھے ہٹتا گیا. تو اکارڈنگ ٹو منموہن سنگھ صاحب, انہوں نے کہا کہ پھر پاکستان پیچھے ہٹ گیا, بیکاز مشرف نے ہمیں کہا یہ بھی ٹھہر جائیں, میں ذرا کنسالیڈیٹ کر رہا ہوں. تو اس لیے پھر ہم انتظار میں ہی رہے, مگر پھر مشرف کی چھٹی ہو گئی اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا, جب وہ نیا سلسلہ شروع ہوا تو اب میں یہاں آپ سے کہہ رہا ہوں, تو پھر ایک دفعہ کشمیر شروع ہو سکتا تھا. مگر اس وقت آصف زرداری صاحب تھے, اور زرداری صاحب نے کوشش کی کہ کچھ باتیں آگے بڑھائیں. پہلی تو ایک دفعہ ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو نو فرسٹ اسٹرائک وہ بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں, سائن کرنا چاہتے ہیں, جس کے ساتھ فوج کے اندر بڑا ریئیکشن آیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, نو فرسٹ اسٹرائک تو ہمارا ایک اسٹریٹجک ایک کمپلشن ہے. بامر نے کس لیے بنایا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنایا کہ ہم پہلے نہیں ہوں گے, اگر ہمارے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں شاید پہل کرنی پڑے, تو یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہم تو یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے کہ یہ آور رائٹ ٹو اسٹرائک ایٹ اے ٹائم آف آور چوزنگ, ہم یہ ڈیل نہیں کرنے دیں گے. تو زرداری صاحب نے سوری کر کے غلطی ہوگی غلطی پیچھے ہٹ گئے. مگر اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, ممبئی ہوا, ممبئی اٹیکس. وہ ممبئی اٹیک نے سارے جو ڈائلاگ تھی نا اس کو ڈیریل کر دیا, اس نے ہندوستان کو شیک کر دیا کہ ایک دفعہ کارگل ہو گیا جی, اور اس کے بعد اب یہ ممبئی ہو گیا. تو اٹ واز اے بگ شاک فار انڈیا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, انڈیا ممبئی نہیں بھولا. اس میں ساری انڈیا کی سائیکالوجی, انڈیا کی عوام کی سائیکالوجی ساری تبدیل ہو گئی پاکستان کے بارے میں, اور پاکستان کے پیس ڈیلز اور پیس اوورچرز کے بارے میں. چلے وہ پھر رہ گیا بیچ میں. پھر نواز شریف صاحب آئے, نواز شریف صاحب نے بھی چھوٹی موٹی کوشش کی. نریندر مودی صاحب پاکستان لاہور آ گئے, تھوڑی بہت بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, مگر پھر میاں صاحب کی چھٹی ہو گئی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 2-3 انسیڈنٹس ہو گئے وہاں انڈیا کے اندر, جس کی وجہ سے پھر بات آگے نہیں بڑھی. اور انڈیا ہمیشہ جب انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بلیم کرتا ہے کہ ہماری ایک طرف ہم ایک بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم کچھ اور کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ پھر سارا کشمیر انیشیٹو فارغ ہی ہو گیا, اور پھر جا کے انہوں نے سوچا کہ اب بہت ہو گیا ہے, ہم مضبوط بھی ہیں, اس کو ختم ہی کریں سارا یہ یو این اور یہ وہ اسپیشل اسٹیٹس. تو انہوں نے وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کر کے اور پھر حذف کر لیا اس کو. دیٹس وے وی آر. اور اب اس کے اوپر مائی ویو آئی تھنک یہ اینڈ آف دا لائن ہے. اب ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ انڈیجنس موومنٹ کشمیر کے اندر فار آزادی وہ کرش کر دیتے ہیں جب بھی وہ وہاں کچھ آواز اٹھتی ہے. مگر ہر 10-15 سال کے بعد ایک نئی جنریشن آتی ہے جہاں پھر موقع ملتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا, ویسے ہی انڈیا از ان ٹربل ان مینی ویز. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نریندر مودی صاحب کیسے چلاتے ہیں انڈیا کو, سروائیو کرتے ہیں نہیں کرتے, کانگریس کا کیا ہوتا ہے, ریجنل پارٹیز کا کیا ہوتا ہے. انڈیا خود ایک ٹرموائل میں ہے, ان کو خود ایک آئیڈینٹی ڈھونڈ رہے ہیں. پھر وہ چیلنج ہو گئی ہے یہ ہندوتوا آئیڈیالوجی آلسو. تو لیٹس سی انڈیا کہاں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو انہی کا ایک اور سوال ہے, اور جب ہسٹری کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کے تینوں ماشاء اللہ کے ادوار کی بات کرتے ہوئے سیٹھی صاحب آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ جتنے ماشاء اللہ 3 دیکھے, اس میں امریکہ کے قریب رہا پاکستان, ایوب خان صاحب کے دور میں بھی فنڈز ملے اور ڈیمز بنے, اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو فنڈز ملے, ایٹمی پروگرام ہمارا اس کے اوپر پیش رفت ہوئی, وہ مکمل کیا گیا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ملا اور کیا ہوا. ہاں, بڑی اچھی بات ہے. ایوب خان کے زمانے میں پیسے ملے, یو ایس ایڈ آئی, سیٹو یہ سارے پیکٹس میں تھے ہم, ان کے ساتھی تھے, ہمیں ہتھیار مل رہے تھے, سب کچھ تھا, ایڈ آ رہی تھی, لونز مل رہے تھے, دنیا کی انسٹیٹیوشنل ادارے ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. یس, اور ایوب خان نے استعمال کیا ٹو ڈیولپ دا کنٹری, اور فوج کو بھی مضبوط کیا, اور ریٹ آف گروتھ 5-6% پہ چل رہا تھا. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ افغانستان روس کی انویژن ہو گئی, اور ضیاء الحق صاحب نے پورا جیسے کہتے ہیں ملک کیا ٹو دی امریکن CIA, اور وہ کہتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز مینٹ فار افغانستان جو پاکستان کی ایجنسیوں کے ذریعے گئے آگے, اور ظاہر ہے بڑی زبردست اس میں لیکیجز بھی تھی, یہ بھی تھا وہ بھی تھا. سو دیٹ واز اگین اے ٹائم. اور اس کے زمانے میں بھی 4-5% گروتھ ہو رہی تھی بیکاز پیسے آ رہے تھے. مشرف کے زمانے میں مشرف صاحب نے امریکہ کو کہا کہ ہم تو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آن افغانستان ویز ابھی طالبان.
مگر ایکچولی ڈبل گیم ہو رہی تھی. مگر اس کے باوجود, ڈبل گیم کے باوجود, امریکہ کہتا ہے کہ 2000 سے لے کے 2020 تک 20 سال کے اندر انہوں نے کوئی $20 بلین پاکستان کو ان ایڈ اینڈ ملٹری اینڈ ٹیکنیکل ایڈ دیے ہیں, جو کہ دیے تھے اس لیے ٹو فائٹ دا وار ود امریکنز ان افغانستان. تو وہ ظاہر ہے اس میں سے بہت سے پیسے لگ گئے ان دا ڈیفینس آف پاکستان اور امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. بٹ اگین دیٹ واز اے ٹائم کہ بڑی امداد آ رہی تھی امریکہ سے, اور یہ سارے انٹرنیشنل ادارے بھی تھے, وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کو. مشرف نے بڑی بات کیا کی, مشرف نے کوئی ڈیم نہیں بنایا, بنا سکتے تھے. وہ اچھا وقت تھا, بڑی اسٹیبلٹی تھی, میڈیا بھی بڑا پازیٹیو تھا ویزوی مشرف شروع میں. وہ تو آخر میں جا کے اینٹی ہوا. اسی لیے مشرف نے میڈیا کو آزادی دی اور ٹیلی ویژن چینلز 100 کے زیادہ ٹیلی ویژن لائسنسز مل گئے لوگوں کو, اور بڑی خوشحالی تھی بیکاز پیسے بھی آ رہے تھے اور دباؤ بھی نہیں تھا, ریپریشن بھی نہیں تھی, اور میڈیا جو تھا اور عوام جو تھی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کافی تھک چکی تھی. تو آئی تھنک وہ تو ایک اچھا وقت تھا. اس وقت اگر یہ کالا باغ ڈیم بنا لیتے تو بہت سے فرق, اور یہ بادشاہ ڈیم بھی اور یہ چیزیں اس کی طرف توجہ دیتے, مگر مشرف نے نہیں توجہ دی. کر سکتے تھے, نہیں کیا, ڈر گئے کہ شاید یہ وقت نہیں ہے, ابھی ٹھہر جائیں. وہ یہی ہوتا ہے جب یہ آتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ویل اسٹے دیر فار 20 ایئرز, ہم کر لیں گے. یہ نہیں کہ جی وی آر آن ایمرجنسی, کل کو ہم ہوں گے نہیں ہوں گے, لیٹس ڈو سم تھنگ. اس وقت بڑا اچھا ٹائم تھا یہ جو اس قسم کے ایشوز کو ریزالو کرنے کا, مگر نہیں کیا. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر واز مچ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ دا مشرف ریجیم. یہ ضرور ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو جاتی ہے اگر کشمیر کی ڈیل ہو جاتی. دیٹ ووڈ ہیو بین اے نوبیل پرائز وننگ ایفرٹ, اور وہ ہونے والی تھی اگر مشرف 1 سال بھی اور رہ جاتے اور یہ ڈی اسٹیبلائزیشن اس وقت نہ ہوتی تو یہ ہو جانی تھی, بٹ نہیں ہوئی.